سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کومیلا سے آنے والی امدادی فوج اور 20 بلوچ کا ملاپ بالآخر چٹاگانگ میں ہو ہی گیا۔ اس کے ساتھ ہی لاگ ایریا کمانڈر نے جو فضائی راستے سے ڈھاکہ سے حال ہی میں یہاں پہنچے تھے، 5 میڈیم گنز، 2 ٹینکوں، پیادہ فوج کی ایک پلٹون اور بحریہ کی طرف سے فراہم کردہ ایک تباہ کن ڈسٹرائر جہاز اور 3 گن بوٹس کی مدد سے ایک ٹاسک فورس ترتیب دے لی۔ اب باغیوں سے چٹاگانگ کو پاک کرنے کا اصلی مرحلہ آ گیا تھا۔ باغیوں کا زیادہ تر اجتماع کپتائی روڈ کی ٹرانسمیٹر بلڈنگ، ایسٹ پاکستان رائفلز کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور ضلع کچہری کے نزدیک ریزرو پولیس لائن میں تھا۔ سب سے پہلے ہمارے ایس ایس جی کے دستے کو حکم ملا کہ باغیوں کو ٹرانسمیٹر بلڈنگ سے نکال کر اس پر اپنا قبضہ مضبوط کیا جائے۔ پچھلے کئی روز سے وہ اس بلڈنگ میں بنگلہ دیش کی حکومت قائم کیے بیٹھے تھے۔ ہم نے بجائے خشکی کا راستہ اختیار کرنے کے دریائی راستے سے دشمن پر اچانک ایک پہلو سے حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور جوان گن بوٹس میں سوار ہو گئے۔ سب سے اگلی گن بوٹ میں اپنے جوانوں کو کمانڈ کر رہا تھا۔ میری ہدایت پر تینوں بوٹس ایک دوسرے سے فاصلے پر اس پوزیشن میں آگے بڑھ رہی تھی کہ بوقت ضرورت ہم ایک دوسرے کو رنگ فائر دے سکیں۔ ہم لوگ دریائی راستے پر ابھی بمشکل چند سو گز ہی چل پائے تھے کہ کناروں پر لگے گھنے درختوں سے ہم پر فائرنگ ہونے لگی۔ ڈاؤن! میں نے چلا کر جوانوں کو حکم دیا۔ تمام جوان کشتی کے پیٹ سے چمٹ گئے۔ میں نے مشین گنوں کا رخ ساحل کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ یہ حکم پچھلی دونوں کشتیوں پر بھی پہنچا دیا گیا۔ ہم باغیوں کی فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہ بڑا جان لیوا مارکا تھا۔ دشمن اوٹ میں تھا اور ہم کھلے پانیوں میں، اس کے نشانے کی زد پر۔ ایسی ہولناک گھڑیوں میں بڑے بڑے جابروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ شجاعتیں، مردانگیاں اور تربیت سب رخصت پر چلی جاتی ہیں۔ فوجی صرف عام آدمی بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ خوفزدہ انسانوں کی طرح موت سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ زندگی بچانے کی فکر اس کے ہاتھ پاؤں پھولائے دیتی ہے۔ نہ تو ٹھیک سے گن پر پٹا چڑھ پاتا ہے اور نہ ہی انگلیاں ٹریگر سے صحیح دوستی نبھا پاتی ہیں۔ وہ بوکھلائے ہوئے موت کے خوف سے سہمے ہوئے بزدلوں کی طرح صرف اور صرف جان بچانے کی فکر کرتا ہے، اور اسی بوکھلاہٹ اور بزدلی میں دشمن کی گولیوں کی خوراک بن کر گیدڑ کی موت مر جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا خمیر خاص مٹی سے اٹھا ہے۔ ہم جو قوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی ہیں، ہماری تعمیر میں کوئی خاص ترکیب کار فرما ہوتی ہے۔ ہم نے ان لمحوں میں بوکھلانا نہیں سیکھا۔ ہمیں بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، جوان مردوں کی طرح مرنا سکھایا جاتا ہے۔ موت ہماری نجات، موت ہمارا مقصود، پروقار موت ہماری انتہا ہے۔ جب ہم موت سے بغل گیر ہوتے ہیں تو ہماری شجاعتوں کو مہمیز لگتی ہے۔ لڑنے اور مرنے کا جذبہ دو چند ہو جاتا ہے۔ تب ہمارے صف شکن غازی یہ نہیں دیکھتے کہ غنیم کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اسلحے میں اسے کس قدر برتری حاصل ہے۔ صرف ایک ہی دھن ہمارے دلوں میں سما جاتی ہے، دشمن کو تہس نہس کر دینے کی دھن۔ ہم صرف ایک خواہش کرتے ہیں کہ دشمن کے ناپاک وجود سے اپنے وطن کی مٹی کو پاک کر ڈالیں، خواہ اسے اپنے خون کا غسل ہی کیوں نہ کروانا پڑے۔ ہم دریا کے بیچوں بیچ چل رہے تھے، چھوٹے اسلحے کا فائر بیکار تھا۔ ہمارے پاس دشمن کی طرح بیکار پھونکنے کو اسلحہ موجود نہیں تھا۔ ہم تو ایک ایک راؤنڈ سے کم از کم ایک ایک دشمن کو مارنے کا عزم رکھتے تھے۔ جوان کشتی میں لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی دشمن پر آگ برسانے والا کوئی جیالہ دشمن کی کسی گولی کا نشانہ بن کر بامراد ہوتا تو فوراً دوسرا جوان اس کی جگہ لے لیتا۔ اس دوران ہمارا سفر جاری رہا۔ بالآخر اپنے 16 سرفروشوں کی قابل قدر جانوں کا نذرانہ دے کر ہم لوگ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے۔ ساحل پر ہم چھلانگیں لگا کر کشتیوں سے اترے۔ شہید ساتھیوں اور 5 جوانوں کی ایک ٹولی وہیں چھوڑ کر میں نے باقی غازیوں کو بکھر کر چارج کرنے کا حکم دیا۔ وہ قہرمان دیوتا بن کر دشمن پر گرے۔ اپنے ساتھیوں کی شہادت نے ان لوگوں کی رگوں میں انگارے دوڑا دیے تھے۔ جوش غضب و انتقام میں وہ رعد بن کر دشمن پر گرتے اور اسے بھسم کر کے رکھ دیتے۔ دوسری طرف سے 20 بلوچ کا ایک اور دستہ لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کی قیادت میں
ٹرانسمیٹر بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ دشمن نے دوران قبضہ ٹرانسمیٹر بلڈنگ کے گرداگرد گہری خندقیں کھود کر انہیں نالیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا کر خود کو ان میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ سارا دفاعی نظام پیشہ ورانہ مہارت سے تیار کیا گیا تھا۔ آخر کو وہ کم وقت تھے تو اپنی ہی فوج کے تربیت یافتہ۔ ہم نے بکھر کر نیم دائرے کی شکل میں ان کے گردا گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب دشمن گھیرے میں آ گیا تو ہم نے اپنی عظیم روایات کے مطابق انہیں ہتھیار ڈالنے کو اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن دشمن ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ ہماری گولہ باری سے ٹرانسمیٹر بلڈنگ ہی تباہ نہ ہو جائے۔ علاوہ ازیں دشمن کے ہاتھوں اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی بہرحال موجود تھا۔ ان خطرات کے مد نظر ایئر کمان سے مدد کی درخواست کی گئی اور 2 سیبر F-86 دشمن کا صفایا کرنے کا اہم مشن لے کر خندقوں میں دب کے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سیبر کی گنوں نے خندق میں دب کے دشمن کو چن چن کر بھون ڈالا۔ انہوں نے خطرناک حد تک پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، اور جب ہم چارج کر کے ٹرانسمیٹر پر قابض ہوئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمارت کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات کے سوا عمارت اور ٹرانسمیٹر مکمل محفوظ تھے۔ ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا تھا۔ عمارت کے مختلف کونوں میں دب کے دشمن کو ہم نے جلد ہی باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میجر ضیاء الرحمن 1 روز پہلے ہی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہاں موجود مختی باہنی کے تمام تخریب کار مارے گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کوئی مائی کا لال بھی ہمارا گھیرا توڑ کر نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے اپنی کمپنی کے بچے کچے جوانوں کو اکٹھا کیا۔ ہم لوگ پچھلے 2 روز سے حالت جنگ میں تھے۔ شاید ہی کسی خوش قسمت جوان کو چند گھڑیاں سستانے کا موقع ملا ہو۔ جوانوں کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ ان کی وردیوں پر جا بجا اپنی شہید اور زخمی ساتھیوں کے خون کے چھینٹے جمے تھے۔ چہرے گولہ بارود سے گرد آلود اور اٹے ہوئے تھے۔ بازو مسلسل فائرنگ کرنے سے شل ہو رہے تھے، لیکن ہمارے ولولوں کو موت نہیں آئی تھی۔ ہمارے ارادے ہنوز تازہ تھے۔ ہم اب بھی کسی بھی لمحے دشمن کا خون پینے کو تیار تھے۔ شہداء کی تدفین اور زخمیوں کو فیلڈ ہسپتال میں بھیجنے کے بعد ہمیں کچھ دیر کے لیے سستانے کا موقع مل گیا۔ ہم نے وہیں بمشکل آگ سلگائی اور دشمن کے بچے کچے راشن سے چائے تیار کر کے جوانوں میں تقسیم کی۔ 2 مٹھی بھنے ہوئے مکئی کے دانے اور ایک کپ چائے میرے جوانوں کو 20 گھنٹے کی مسلسل تگ و دو کے بعد نصیب ہوئے تھے۔ صبر کے ان پتلوں نے اس بات پر بھی ذات باری کا شکر گزارا۔ بلوچ رجمنٹ کے جوان بھی پچھلے کئی دنوں سے حالت جنگ میں تھے، لیکن انہیں کبھی کبھی سستانے کا موقع مل جاتا تھا۔ وہ اپنے تھے نا، انہوں نے ہمارا احساس کیا اور کرنل صاحب نے ہمیں آف کر دیا۔ میں نے جوانوں کو اسٹینڈ 2 حالت میں آرام کرنے کا حکم دیا اور میرے جاں باز جوتوں سمیت بلڈنگ کے برآمدے ہی میں دراز ہو گئے۔ خود میں بھی ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے اونگنے لگا۔ جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ پچھلے واقعات اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہوئے تھے کہ ماضی قریب خواب کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ آنسا سے اچانک ملاقات، ہم دونوں کا ایک جذباتی کیفیت سے گزر، والد صاحب کے نام میرا خط، ابھی 2-3 روز پہلے ہی کی تو بات تھی۔ مجھے ابھی سوئے بمشکل 2-2.5 گھنٹے ہی گزرے تھے جب ایک آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ رات کا شاید آخری پہر تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے آواز دے کر جگایا ہو۔ بے اختیار میرا ہاتھ پہلو میں رکھی اسٹین گن پر پڑا، لیکن سامنے نظر آنے والے ہیولے پر، جس کے آثار اب واضح ہونے لگے تھے، نظر پڑتے ہی میں نارمل ہو گیا۔ یہ میری کمپنی کے NCO تھے۔ ایکسکیوز می سر، پیغام ہے، انہوں نے مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر فوراً کہا۔ اس لمحے حوالدار کی سادگی پر مر جانے کو جی چاہا۔ وہ بیچارے خود بھی تو ہمارے ساتھ تھے، اور جان لیوا مراحل سے گزر کر انہیں بھی نیند کی یہی چند گھڑیاں نصیب ہوئی تھی جن کا سامنا ہم کو تھا، لیکن ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سر کے آرام میں مخل ہونے پر معافی مانگ رہے تھے۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں کسی ڈسپلن کی نہیں، ایک خاص تعلق کے خاطر کی دین ہوتی ہیں۔ ہمارے ہر جوان کو اپنے افسر اور ہر افسر کو اپنے جوان سے اتنی ہی محبت تھی۔ ایک مسکراہٹ بے اختیار میرے ہونٹوں پر آ گئی۔ مسکراتے ہوئے مجھے جبڑے کھینچنے کا احساس بھی ہوا تھا، لیکن اس طبیعت کی کسل مندی بالکل ختم ہو چکی تھی، اور میں 2-2.5 گھنٹے کی نیند کے بعد خود کو بالکل تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً میرے باقی جوان بھی اگلے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں پھرتی سے ریڈیو آپریٹر تک پہنچا۔ سیٹ سے میرے OC صاحب کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ خود بھی رات کے اس پہر جاگ رہے تھے، محض اس لیے کہ ان کے ہم وطن چین کی نیند سو سکیں۔
ہیلو بوائے، ہاؤ آر یو؟ ان کے لہجے کی شگفتگی کبھی ماند نہ پڑی۔ اوکے فائن سر، میں نے اپنے لہجے کو حتی المقدور خوشگوار بنایا۔ جوان تو ٹھیک ہے نا، سنائیں۔ ان کی شوخی برقرار رہی۔ یس سر، میں نے پرجوش آواز میں کہا، اور انہوں نے اگلا مشن بریف کر کے فوراً روانگی کا حکم دے دیا۔ میں نے جوانوں کو 5 منٹ میں تیار ہونے کا حکم دیا۔ ہمارے بلوچ ساتھیوں نے اس دوران میں دوبارہ چائے تیار کر لی تھی۔ یہ ان کی محبت اور خلوص کا عظیم مظاہرہ تھا۔ پھر چند منٹ کے بعد ہی وہ بڑے پرجوش انداز میں ہمیں اپنے گلے سے لگا کر رخصت کر رہے تھے۔ ہمارے مشن کی سنگینی کا انہیں احساس تھا۔ خدا جانے اب کے بچھڑے ہوئے پھر کب ملیں، ملے بھی یا یہی آخری ملاقات ٹھہرے۔ باغیوں کا دوسرا بڑا گڑھ ایسٹ پاکستان رائفلز سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ہماری اطلاعات کے مطابق 1200 کے قریب مسلح باغی مورچہ بند تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مورچے قدرے اونچی جگہ پر پشتوں کے ساتھ ساتھ تعمیر کیے تھے، اور فائرنگ کے لیے ان میں حسب ضرورت سوراخ بھی موجود تھے۔ ہماری مشترکہ کمان براہ راست لاگ ایریا کمانڈر بریگیڈیئر انصاری کے ہاتھ تھی۔ انہوں نے خشکی کی سمت سے ایک پلٹون، جس کی مدد کے لیے 2 ٹینک اور ایک توپ بھی ان کے ہمراہ تھی، اس کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اور ایس ایس جی کمانڈوز کو بحری راستے سے یلغار کرنے کا حکم ملا۔ ہم نے دوبارہ وہی حکمت عملی اپنائی تھی۔ اس مرتبہ مجھے 2 گن بوٹس ملی تھیں۔ ہمیں کور دینے کے لیے البتہ نیوی کا ایک تباہ کن ڈسٹرائر جہاز بھی موجود تھا۔ خشکی اور آبی راستے سے بڑھنے والی افواج کا ملاپ فجر کی اذان کے بعد ہوا۔ ہم نے ایک ساتھ دونوں اطراف سے پوری شدت سے حملہ کیا۔ دشمن محفوظ مورچوں میں ڈٹا ہوا تھا، لیکن یہاں ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ان مورچوں کی ماہیت اور کمزور پہلو ہماری نظروں میں تھے۔ قریباً 3 گھنٹے کی خون ریز لڑائی کے بعد بالآخر ہم نے چارج کیا، اور ایک خطرناک اور زبردست دستی جنگ کے بعد بالآخر دشمن پر قابو پا لیا۔ اس دستی جنگ میں ایسے ایسے ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے کہ عقل حیران رہ گئی۔ دشمن کے 1200 مسلح اور محفوظ سپاہیوں کے مقابلے میں ہماری تعداد بمشکل 600 تھی۔ ایسے حالات میں اس طرح کھلا حملہ کرنا بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ میں اس لانس نائک کو ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا جس نے ایک مشین گن بردار بنگالی پر، جس کی فائرنگ نے ہماری پیش قدمی کے راستے میں دیوار سی کھڑی کر دی تھی، خالی رائفل سے حملہ کیا، اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی گن کا رخ دشمن کی طرف پھیر کر فائرنگ شروع کر دی۔ لیکن وہ خود بھی چند منٹ کے بعد ہی دشمن کے پھینکے ہوئے ایک دستی بم کی زد میں آ کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ یہاں سے نمٹتے ہی ہمیں ریزرو پولیس لائنز کی طرف بڑھنے کا حکم ملا، جہاں خاصی تعداد میں بھگوڑے فوجی، عوامی لیگ کے غنڈے، بھارتی کمانڈوز اور مکتی باہنی کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے پولیس کے اسلحہ خانہ پر قبضہ کر کے 20,000 رائفلیں اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ جب انہیں دوسرا مورچہ سر ہونے کی اطلاع ملی تو ان کا دم خم ٹوٹنے لگا، لیکن وہ لڑنے مرنے پر اب بھی تیار تھے۔ طلوع آفتاب کے فوراً بعد ہم نے انہیں جا لیا۔ دشمن کی مدافعت بڑی کمزور ثابت ہوئی، اور توقعات کے برعکس ہمیں یہاں زیادہ تردد نہ کرنا پڑا۔ بھارتی باقاعدہ افواج کے سورماؤں نے تو آدھے گھنٹے بعد ہی اپنی پون تعداد کا صفایا کروانے کے بعد توبہ کر لی اور ہتھیار پھینک کر الگ ہو رہے۔ اپنے آقاؤں کا حشر دیکھ کر تخریب کاروں نے عبرت پکڑی، اور وہ بھی ایک ایک کر کے مورچوں سے باہر آنے لگے۔ اس کے بعد ہم تیزی سے شہر میں پھیل گئے۔ ہماری کمپنی کو چٹاگانگ شہر میں حاجی کیمپ کے علاقے کو کنٹرول کرنے کا حکم ملا۔ جب میں اسفہائی جوٹ ملز کالونی پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر جیسے زوردار گھونسا میرے کلیجے میں لگا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں غداروں نے مغربی پاکستانی اور ہمارے ہمدرد بنگالی اور بہاری لوگوں کو کالونی کی ملحقہ عمارت کے کلب میں اکٹھا کر کے ان کا بے ایمانہ قتل عام کیا تھا۔ یہاں جو شیطانی ڈرامہ بھارتی اور مکتی باہنی کے درندوں نے کھیلا، اس کی نظیر دنیا بھر کے مظالم کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے بچوں کے کھلونے خون میں بھیگے دیکھے، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے پستان کاٹ کر انہیں ایک ڈھیر کی صورت میں پھینکا گیا تھا۔ کئی شیر خوار بچے یہاں بھوک اور پیاس کے ہاتھوں بلک بلک کر مر گئے۔ ایک بچے کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے منہ میں اس کی ماں کی چھاتی تھی، اور ماں کے سینے میں گہرا گھاؤ دکھائی دے رہا تھا۔ بستروں کی چادریں خون سے اکڑی ہوئی تھیں۔ ایک بھی متنفس یہاں زندہ نہیں بچا تھا۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ میرے جوان، جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، جو پچھلے 3-4 روز سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیوانہ وار لڑ رہے تھے،
اب بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ خود میری حالت غیر ہو رہی تھی، کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ خدا ہی جانتا تھا ان لمحات میں کس طرح میں نے اپنے اندر ہی اندر اپنے نواحوں کا گلا گھونٹا۔ جانے کتنی سسکیاں میرے اندر دم توڑ گئی تھیں۔ شاید زندگی میں کبھی دوبارہ اتنا جذباتی نہ ہوا جتنا اس لمحے اس منظر نے کر دیا تھا۔ ایک تیز دھار آ رہا تھا جس نے اندر ہی اندر ہم سب کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میرے حوصلہ دینے پر اور بالآخر سختی سے منع کرنے پر جوان نارمل ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کی جذباتی حالت کیا تھی اس سے میں بخوبی آگاہ تھا۔ چٹاگانگ پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد ہمیں کشتیہ اور پمبا کی طرف بڑھنے کا حکم ملا۔ کشتیہ جیسور کے شمال مغرب میں قریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ریلوے جنکشن اور کئی سڑکوں کا سنگم ہونے کے باوجود عام حالات میں یہاں فوج کبھی قیام پذیر نہیں رہی۔ جب شورش پیدا ہوئی تو جیسور سے قریباً 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی میجر شعیب شہید کی کمان میں یہاں بھیجی گئی۔ یہ لوگ کوئی جنگ لڑنے تو آئے نہیں تھے، ان کا مقصد تو صرف امن و امان کا قیام تھا۔ کمپنی کمانڈر نے اپنے جوانوں کو VHF یعنی ویری ہائی فریکوینسی اسٹیشن اور ٹیلی فون ایکسچینج کے علاوہ اکا دکا دوسرے مقامات پر تعینات کر دیا۔ جب یکدم غلغہ اٹھا اور مکتی باہنیوں نے یلغار کی تو میجر شعیب پر قریباً 2000 مسلح اور توپ خانے کی مدد کے حامل بھگوڑے بنگالی اور باقاعدہ افواج کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ان 150 جاں بازوں پر کیا گزری، ان کی کہانیاں وقت کی گرد میں کہیں کھو چکی ہیں، لیکن وہ تاریخ حریت کا ناقابل فراموش باب بن چکے ہیں۔ وہ شیر دل اپنے کمپنی کمانڈر سمیت ایک ایک کر کے سارے مرتبہ شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ پمبا میں بھی صرف 125 سپاہیوں کا ایک دستہ موجود تھا جس کے پاس عام قسم کا اسلحہ تھا۔ ان پر 1500 کے قریب مسلح اور تربیت یافتہ تخریب کاروں نے حملہ کیا۔ کیپٹن اصغر شہید کی کمان میں یہاں سرفروشی اور جاں بازی کی عظیم داستان رقم کی گئی۔ یہ شیر دل کیپٹن اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ ان کمانڈر لیفٹیننٹ رشید جان توڑ کر لڑے اور دونوں شہید ہو گئے۔ دشمن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تمام راستوں پر ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ جب راج شاہی سے بمشکل ایک ہیلی کاپٹر کسی نہ کسی طرح گولیوں سے چھلنی ہو کر زخمیوں کو لینے پمبا پہنچا تو اسے اترنے کے لیے جگہ نہ مل سکی اور وہ واپس چلا آیا۔ راج شاہی سے بمشکل ایک مرد غازی میجر اسلم شہید 18 جوانوں کو ساتھ لے کر پمبا پہنچے۔ انہوں نے دشمن کے نرغے میں پھنسے بہادروں کو باہر نکالا جن کی آدھی تعداد شہید اور زخمی ہو چکی تھی۔ جاں فروشوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ پسپا ہوتا راج شاہی کی طرف ہٹنے لگا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں پھیلے دشمن سے بچ نکلنا کب ممکن تھا؟ کسی نہ کسی طرح جب 3-4 روز تک بھوک پیاس اور زخموں کی اذیتیں برداشت کر کے یہ قافلہ راج شاہی پہنچا تو 143 میں سے صرف 18 جوان انتہائی زخمی حالت میں باقی بچے تھے۔ باقی تمام کے تمام میجر اسلم سمیت شہید ہو چکے تھے۔ ان واقعات کا المناک پہلو یہ ہے کہ بپھرے ہوئے غنڈوں سے کسی کو امان نہ ملی۔ انہوں نے فوجیوں سے تو جو سلوک چاہا کیا، لیکن سویلین سے بھی بہت برا سلوک کیا گیا۔ جس کسی پر پاکستانی فوج کے ہمدرد ہونے کا شبہ ہوا، اس کی بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی اس کی آنکھوں کے سامنے کرنے کے بعد انہیں اغوا کر کے کلکتہ کے بازار حسن کی زینت بنا دیا گیا۔ پچھلے 4-5 روز سے ہم صرف دشمن ہی کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی ایک طویل اور صبر آزما جنگ لڑ رہے تھے۔ کئی دفعہ اصفہانی جوٹ ملز کالونی جیسے واقعات دیکھ کر جی چاہتا کہ ارد گرد کے دیہات بلڈوزر سے روند ڈالیں، شاید اسی طرح مرنے والوں کی ارواح کو کوئی سکھ پہنچا پائیں، لیکن فوج کسی جذباتی درس گاہ کا نہیں، ایک ڈسپلن کے پابند ادارے کا نام ہے۔ ہم لوگ جب کبھی ٹھنڈے دل سے حالات پر غور کرتے تو ان تمام واقعات کو قدرت کی ستم ظریفی کا نام دے کر چپ ہو جاتے۔ 2 روز تک ہمارا قیام پمبا میں رہا۔ اس کے بعد اچانک راج شاہی پہنچنے کا حکم ملا۔ وہاں بغاوت زوروں پر تھی اور فوج صرف چھاؤنی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارے پاس نفری اتنی کم تھی کہ وہ بمشکل چھاؤنی ہی کی حفاظت کر پاتی۔ دشمن کے خلاف کارروائی کرنے یا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس جوانوں کی کمی تھی۔ راج شاہی کی صورتحال یہ تھی کہ شہر کے تمام محب وطن لوگ مغربی پاکستان کے شہری اور وہاں مقیم فوجیوں کے کنبے پناہ لینے کے لیے چھاؤنی میں ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے، جن کے گرد ہزاروں کی تعداد میں تخریب کاروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا
اور وہ لوگ روز بروز اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ جوانوں کی قلیل تعداد کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ وہ بمشکل چھاؤنی کے گرد اپنا حصار مکمل کر پائے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی سویلین یا فوجی غنڈوں کی زد میں آ کر زخمی ہو جاتا اور ناکارہ ہو کر ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیتا۔ اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک ریسکیو آپریشن ترتیب دیا گیا، جس پر 3 مراحل میں عمل ہونا قرار پایا۔ گھیرے میں آئے ہوئے مٹھی بھر فوجیوں اور سویلین کی مدد کو پہنچا جائے۔ نمبر 2، زخمیوں، خواتین اور بچوں کو یہاں سے نکال کر محفوظ مقام تک لے جایا جائے تاکہ کم از کم خواتین اور بچے دشمن کی بربریت کی بھینٹ نہ چڑھنے پائیں۔ نمبر 3، شہر میں مختلف مقامات سے حملہ آور ہو کر کمانڈوز یعنی SSG دشمن سے شہر کو نجات دلائیں۔ آپریشن پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنی کمپنی کے ساتھ گماس پور نامی مقام پر ایک پل کو دشمن کے قبضے سے چھڑانا اور اس علاقے کا کنٹرول سنبھالنا تھا۔ میں اپنے 20 جوانوں کا دستہ لے کر پیدل روانہ ہوا۔ پمبا راجشاہی روڈ پر ہم لوگ الصبح پہنچ گئے۔ یہاں فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے بھگوڑوں نے پہلے ہی سے مورچہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ مقامی دیہاتیوں کو ورغلا کر پہلے ہی سے وہ اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ میں نے اپنے جوانوں کو 3 ٹولیوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے تعاقب میں آگے بڑھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ایک مقامی بہاری رضاکار ہمارا گائیڈ تھا، جسے اس علاقے سے متعلق خاصی معلومات حاصل تھیں۔ وہ ہمیں کچے راستوں سے راجشاہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسرے مختلف گروپ بھی انہی رضاکاروں کے تعاون سے بکھر کر ایڈوانس کر رہے تھے۔ اس طرح ہمارا مقصد ایک تو دشمن پر اپنی زیادہ نفری کا رعب ڈالنا تھا، دوسرے یہاں ہمیں مدافعت کی امید کچے راستوں سے کم تھی، کیونکہ عموماً فوج پکے راستے اپنایا کرتی تھی اور تخریب کار بھی انہی پر گھات لگایا کرتے تھے۔ میرے پاس 3 LMG لائٹ مشین گنیں تھیں، 2 راکٹ لانچر ان کے علاوہ تھے۔ اس سے پہلے ہمیں اس بات کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ محض خام خیالی ہے، کیونکہ اب بات صرف امن و امان بحال کرنے تک محدود نہیں رہی تھی، ہماری توقعات سے بھی آگے پہنچ چکی تھی۔ بھارتی BSF یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس اور آرمی کے تربیت یافتہ کمانڈوز ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا۔ دریائی راستوں سے وہ لوگ میڈیم توپیں تک چھپا کر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہیں چھپانے کے لیے انہیں ہزاروں محفوظ پناہ گاہیں یہاں میسر تھیں۔ زیادہ تر اسلحہ وہ لوگ دیہاتوں میں اپنے ہمدردوں کے گھروں میں چھپا دیتے تھے۔ انہیں ہماری اس کمزوری کا علم تھا کہ پاکستانی فوج صرف تخریب کاروں سے نمٹنے کے لیے میدان میں اترتی ہے۔ سویلین آبادی سے ہمارا ٹکراؤ انتہائی ناگزیر حالات ہی میں ممکن تھا۔ عام حالات میں ہم کبھی کسی گاؤں میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اکثر کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ دشمن کے اس مذموم پروپیگنڈے کے اثر کو زائل کرنا تھا، جو وہ چلا چلا کر دنیا بھر کے کونے کونے میں کر رہا تھا کہ پاکستانی افواج شہریوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ دوسرے، اپنے معصوم اور ورغلائے گئے بنگالی بھائیوں کو بتانا مقصود تھا کہ ہم انہی میں سے ہیں اور ان کے دشمن کو مارنے کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اپنی اس بے جا رحم دلی اور فراخ دلی کی ہمیں بلا شبہ توقع سے بڑھ کر قیمت ادا کرنی پڑی، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جوان اب تک ان معصوم اور بے بس بھولے بھالے درندوں کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ وہ لوگ جنہیں ہم بظاہر بے ضرر جان کر چھوڑ دیتے، ہم پر فوراً کسی نئے عذاب کا نزول کروا دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی مشتبہ شخص کو کوئی پیٹرول پارٹی گرفتار کر کے لاتی تو وہ آدمی ہاتھ باندھتے ہوئے قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اسے تو زبردستی مکتی باہنی نے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ہمارے افسران کو ان پر یقین آ جاتا، بہرحال وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، اسے رہا کر دیا جاتا۔ چند ہی منٹ پر ان کی نشاندہی پر تخریب کار ہم پر اچانک حملہ آور ہوتے اور 2-4 جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی راہ لیتے۔ راجشاہی کے باہر ہی ہمیں زوردار دھماکوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن کتنی قوت سے حملہ آور ہوا ہے۔ گولوں اور گولیوں کے دھماکوں سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ کچھ دستے راستے میں اپنا کام مکمل کرتے ہوئے محصور فوج کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ ان میں کمانڈوز بھی شامل تھے، جنہوں نے یہاں پہنچتے ہی پھیل کر دشمن کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بقایا ساتھیوں کو مختلف اطراف میں روانہ کر کے اپنے 2 جوانوں کے ہمراہ گماس پور پل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گماس پور پل کی حفاظت کے لیے 3 رضاکار وہاں موجود تھے، لیکن اس شدت کی لڑائی میں ان کا 303 کی دقیانوسی رائفلوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما رہنے کا تصور ہی محال تھا۔
ہمارے اندازے کے مطابق وہ یا تو دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تھے یا پھر شہید ہو چکے تھے۔ پل تک پہنچنے کے لیے مجھے اور میرے دونوں ساتھیوں کو جگہ جگہ مزاحمت کا سامنا ہوا، لیکن کسی نہ کسی طرح بچتے بچاتے ہم ٹارگٹ ایریا میں داخل ہو گئے۔ ہم تینوں ساتھی تین اطراف سے پل کی سمت بڑھے، جس کے نزدیک ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ یہاں میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک رضاکار کے گلے میں درندوں نے رسہ ڈال رکھا تھا، وہ اسے زمین پر گھسیٹ رہے تھے اور اس کے بدن میں سنگینے مار مار کر اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ جیے بنگلہ دیش کا نعرہ لگائے، لیکن دھرتی کا وہ سجیلا بانکا سپوت ہر دفعہ پاکستان زندہ باد ہی کہتا تھا۔ نہ جانے یہ عمل کب سے جاری تھا۔ اس کے بقایا دونوں ساتھیوں کی سنگینیوں سے چھلنی لاشیں وہیں پڑی تھیں۔ ان کی گردنوں میں بھی ایسے ہی رسے پڑے ہوئے تھے۔ خون آشام بھیڑیوں نے انہیں بھی اسی طرح پتھر مار مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر واقعی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اپنی اسٹین گن دوسرے ساتھی کو تھما کر اسے اس کی جگہ پر بھیج دیا اور خود LMG سنبھال لی۔ گن کو اسٹینڈ پر نصب کر کے میں نے درندوں کو اپنی رینج میں لیا اور پہلے برسٹ میں ہی ان دونوں بھیڑیوں کی جان لے لی جو اس غازی مرد پر سنگین زنی کر رہے تھے۔ رسے والا دوسرے ساتھی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس کے بعد تو جیسے ہم تینوں پر جنون طاری ہو گیا۔ بمشکل 15 منٹ کی فائرنگ میں ہم نے وہاں تماشا دیکھنے اور دکھانے والوں کو کتے کی موت مار ڈالا۔ درندوں سے نمٹتے ہی ہم بھاگم بھاگ غازی مرد کے پاس پہنچے۔ میرے ایک جوان نے جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا، اس کی گردن رسی سے آزاد کی، اسے اٹھا کر بٹھایا گیا۔ غازی مرد اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرے جوان نے زمین پر دوزانوں بیٹھ کر اس کا سر اپنے شانوں پر رکھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگائی۔ بمشکل 2 گھونٹ اس نے پیے اور سر کے اشارے سے بوتل پرے ہٹانے کو کہا۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میں نے فوجی بنتے ہوئے کہا۔ خلیل۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کے آگے اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ اس کے منہ سے نکل نہیں پاتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے وہ زمین پر انگلیاں پھیرتا رہا۔ بمشکل اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر وی کا نشان بنایا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور اس کے دونوں ہاتھ نیچے ڈھلک گئے۔ وہ ہمیں وکٹری کی نوید سناتا موت کی دیوی کی گود میں جا بیٹھا۔ وہ مرا نہیں تھا۔ اس کی تو صرف جسمانی موت واقع ہوئی تھی۔ اصل میں ہم مر گئے تھے، ہم تینوں، جن کے کلیجے اس لمحے پھٹ گئے۔ ہمارا خون زہریلا ہو رہا تھا، پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک۔ ہمارے جسموں میں آرے چلنے لگے تھے، کوئی نادیدہ قوت ہمیں آہستہ آہستہ کاٹنے لگی۔ یہ کاٹ اندر ہی اندر گہری گہری ہوتی گئی۔ ہمارے دل، جگر، معدے، شریانوں، غرض اندر موجود ہر شے کو موت آ گئی، لیکن ہم باہر سے زندہ تھے۔ میری حالت آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگے ہوئے اس مریض کی طرح ہو رہی تھی جس کا اینستھیزیا ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا۔ مجھے اس لمحے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن میں خون نہیں، کلوروفارم دوڑ رہا ہے۔ وہ عالم ہوش نہیں تھا جس میں ہم تینوں کھڑے تھے، یہ تو برزخ کے آگے کوئی مقام تھا۔ ہم پر اصحاب کہف والی نیند طاری تھی، ہم زندہ مردہ تھے۔ میں ان کا کمانڈر تھا، اسی لیے ہوش بھی مجھے ہی سب سے پہلے آیا۔ میں نے جھک کر اس کی دائیں سمت دیکھا جہاں اس کے خون میں لتھڑے ہاتھ کی بے قرار انگلیوں نے زمین پر لکیریں کھینچی تھی۔ لکیریں نمایاں ہوئی، لکھا تھا الوداع پاکستان۔ وہ بدر حنین کا مسافر تھا، وہ تیتو میر کا سپاہی تھا، وہ 1400 سال سے پاکستان کے لیے لڑتا آیا تھا۔ وہ مراد پا گیا، اس کا جوگ مکمل ہو گیا، اس کی منزل آ گئی تھی۔ وہ زندگی کی بس سے چپ چاپ نیچے اتر آیا، لیکن ہم ابھی زندہ تھے، ہمیں ابھی زندگی کا سنیاس بھگتنا تھا، ہمارا بن باس ابھی شاید مکمل نہیں ہوا تھا۔ صاحبو، جب کبھی سمندر کنارے پکنک منانے جایا کرو، جب زندگی کی تمام رنگینیاں تمہارے پہلوؤں سے چمٹی ہوں، وقت فرصت دے تو کبھی کبھی خلیج بنگال کے سمت سے آنے والی ہواؤں کے نوحے بھی سن لیا کرو، ان کے دامن میں سفر کرتی رسم خلیلی کی کہانیاں بھی سن لیا کرو۔ یہ ہوائیں آپ کو بتائیں گی کہ آتش نمرود میں عشق کیوں کر کودا تھا۔ ان ہواؤں نے آگ کو گلزار بنتے دیکھا ہے، ان کی پکار پر کان دھرو۔ ہم نے بھیگی آنکھوں کا نذرانہ اس کے حضور پیش کیا، اس کے مقدس جسد کو زمین پر لٹایا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اللہ نے دنیا سے اپنی امانت واپس لے لی، بے شک وہ قادر مطلق ہے، جب جو چاہے کر گزرے۔ پتھر کے انسانوں نے اپنے بازو آسمان کی طرف پھیلائے،
ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں جڑ گئیں، دل کا خون آنکھوں کے راستے سفر کرتا گالوں پر بہنے لگا۔ الہی، تیرے دھتکارے ہوئے بندے تیری پناہ چاہتے ہیں، ستار العیوب ہماری پردہ پوشی کر لے، الرحیم الرحمین ہم سے منہ نہ موڑو۔ بحر و بر خشک و تر کے خدا ہم ناقص ہیں، ہمارا امتحان نہ لے، ہم پر روشنیوں کے دروازے بند نہ کر مولا۔ ہم تو پہلے ہی اندھے ہیں، ہماری بصارتیں لوٹا دے، ہماری بصیرتیں لوٹا دے، بس کر یا مالک رحم کر دے۔ آسمان پر بادل بہت گہرے تھے، شاید انہوں نے آہ کو جانے کی راہ نہ دی، یا شاید ہماری نیتوں میں کھوٹ تھا کہ دعائیں مستجاب نہ ہوئیں۔ ہم وہاں سے چل دیے مگر ہمارے کانوں میں بدستور یہ آوازیں آ رہی تھی، الوداع پاکستان، الوداع پاکستان۔ ہم ان آوازوں کو خوب پہچانتے تھے، یہ تھے میری سنار دھرتی کے شہداء جو اپنے پوربو پاکستان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ایک دوسری کمپنی کے جوان بھی اسی طرف آ رہے تھے، ہم نے انہیں وہیں چھوڑا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے، جہاں دوسرے جوان بھی مختلف ٹولیوں میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ یہ ٹیک ہیڈ کوارٹر درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان ایک زیر زمین مورچے پر خیمہ ڈال کر بنایا گیا تھا۔ میری طرح دوسرے گروپ کمانڈروں کو بھی یہیں جمع ہو کر اگلے احکامات موصول کرنے کا حکم ملا تھا۔ 2 دن تک ہم لوگ یہیں مقیم رہے۔ تیسرے روز الگ صبح ایک اطلاع نے ہمارے ٹیک ہیڈ کوارٹر میں پریشانی کی لہر دوڑا دی۔ انٹیلیجنس کی ہنگامی رپورٹ کے مطابق سلہٹ میں، جہاں ہماری فوج کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ اس طرف سے ابھی تک بڑے پیمانے کی کارروائی نہیں ہوئی تھی، بھارتی فوج کی مدد سے تخریب کاروں کی ایک بڑی تعداد نے اچانک سرحد عبور کر کے ہمارے قلیل تعداد فوجیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ پاکستان کے ہمدرد لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے پسپا ہوتے شہر کے اندر مورچہ بند تھے۔ انہیں فوری طور پر فضائی مدد درکار تھی کیونکہ زمینی مدد پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں حائل تھیں۔ کمانڈوز کو چھاتا بردار لینڈنگ کر کے ان لوگوں کی مدد کو پہنچنے کا حکم ملا۔ ایس ایس جی کی مختلف کمپنیاں ملک کے مختلف حصوں میں دشمن سے برسر پیکار تھیں اور ایک جگہ ان کا جمع ہونا قریباً ناممکن تھا کیونکہ کمانڈوز قلیل تعداد میں تھے اور اپنی اہم نوعیت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر بکھر بکھر کر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اب بھی مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے کمانڈوز کے مختلف دستوں کو اس علاقے میں چھاتا بردار کارروائی کا حکم ملا تھا۔ دشمن نے سلہٹ پر 2 سرحدی مقامات بالی گاؤں اور لاٹو سے حملہ کیا تھا اور تیزی سے پیش قدمی کر کے سلہٹ کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ شہر کے گردا گرد تمام اونچی عمارات اور اہم مقامات پر وہ لوگ قابض تھے اور کسی بھی طرف سے سلہٹ میں گھسنے والی امدادی افواج کو زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم لوگ قریباً سپہر کے وقت سلہٹ پہنچے اور اپنے اپنے پیراشوٹ سنبھالے ہارنس بردار اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت جمے بیٹھے تھے۔ دشمن کے عین درمیان اور اس غضبناک کی اندھا دھند فائرنگ میں پیرا ٹروپر لینڈنگ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اور پھر جیسے ہی جہاز کی بتی نے جلنا بجھنا شروع کیا، جہاز کے اندرونی مائک پر پائلٹ کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار رہیے، ایئر بون، ہم ڈراپنگ زون میں داخل ہو رہے ہیں۔ فوراً تربیت کے مطابق ہم نے اپنے آگے والے چھاتا بردار کا ہارنس چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کے دونوں اطراف کے دروازے اوپر اٹھے اور مورک ڈورز کے اوپر جلتے سرخ بلب سبز ہو گئے۔ اسٹینڈ ان ڈور، جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا۔ سب سے آگے والے چھاتا بردار، جن میں سے میں تھا، دروازوں پر ڈٹ گئے۔ جمپ! اللہ اکبر! ہم دونوں نے خود ہی اپنا مورال بڑھانے کے لیے نعرے لگائے اور باہر کود گئے۔ جہاں جہاز کے گردا گرد پھٹتے گولے اور گولیاں ہمیں اس حالت میں بھی بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کوئی گولی یا کسی گولے کا کوئی ٹکڑا ہمارا کام تمام کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے جی داروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں کلیجہ خود بخود منہ کو آ جاتا ہے۔ چھاتا بردار اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ اول تو اس کا چھاتا ہی نہیں کھلتا، اور اگر وہ صحیح رفتار اور پوزیشن میں گرنے بھی لگا ہو تو پی ایل ایف یعنی پیرا لینڈنگ فال یعنی گرتے وقت کی پوزیشن میں کچھ ایسا گڑبڑا جاتا ہے کہ جسم کی کوئی ہڈی توڑوا بیٹھتا ہے۔ اپنے جوانوں کا مورال بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود سب سے پہلے چھلانگ لگاؤں۔ یوں بھی ہماری روایات یہی ہے کہ پہلے افسر پھر جوان۔ محصور فوجی جوانوں نے، جنہیں موقع محل کی نزاکت کا صحیح ادراک ہو چکا تھا، چھاتا برداروں کو دیکھتے ہی اپنی فائرنگ کی رفتار تیز کر دی۔ ابھی تک وہ بڑی آہستگی اور مستقل مزاجی سے فائرنگ کر رہے تھے تاکہ اپنا ایمونیشن محفوظ رکھیں، لیکن اب
وہ ہمیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ دشمن کو کافی حد تک انہوں نے اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم پر می کی طرح گولیاں برس رہی تھیں۔ یہ لینڈنگ وقفے وقفے سے جاری تھی۔ اب تک 4 جہازوں سے جوان چھلانگے لگا کر اپنے ساتھیوں اور اپنے ملک کے جانثاروں کی مدد کو آ چکے تھے، اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان میں سے آدھے یا اس سے کچھ کم زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ لیکن جان نثاری اور جاں گساری کی ایسی ہی مثالیں کسی ملک کی فوج کو زندہ جاوید رکھتی ہیں۔ آنے والی نسلوں پر دور رس اثرات مرتب کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہی جاں فشانی کی رسم زندہ کی جاتی ہے۔ ہم لوگ مار دھاڑ کرتے، مختلف عمارتوں اور قدرتی مورچوں کی اوٹ میں سکڑتے سمٹتے اپنے اسلحے سمیت بالآخر اس کیمپ تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے جس کو ایک طرح سے اب چھاؤنی کی حیثیت حاصل تھی۔ سویلین کو یہاں مختلف چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں رکھا گیا تھا جن کی دیواروں کو مارٹروں کی گولہ باری نے ناکارہ کر دیا تھا، اور وہ بے بسی کے عالم میں ملبے کے ڈھیروں کے مختلف کونوں کھدروں میں چھپے کسی غیبی امداد کے منتظر تھے۔ شام ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے تک ہم اس قابل ہو سکے کہ اس علاقے میں کم از کم ہیلی کاپٹر اترنے کی گنجائش پیدا کر سکیں تاکہ معصوم اور بے گناہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے علاوہ درجنوں زخمیوں کو محفوظ علاقے میں پہنچایا جا سکے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے دشمن کا کھل کر مقابلہ کرنا خاصا مشکل نظر آتا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کے اترنے کے وقت عجیب حالت تھی۔ ہر طرف زخمیوں کی آہو بقا کا شور، ہیلی کاپٹروں کی گڑ گڑاہٹ، گولیوں اور گولوں کے دھماکے گونج رہے تھے۔ ہوا کے تیز جھکڑ سر شام ہی چلنے شروع ہو گئے تھے۔ اس پر مستزاد ہیلی کاپٹروں کے بلیڈوں سے نکلتی تیز ہوا مزید گرد و غبار پیدا کر رہی تھی۔ آسمان کا رنگ بھی تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا، اور میری چھٹی حس کسی مزید قدرتی آفت کا پیغام بھی سنا رہی تھی۔ اس گرد و غبار اور نفسا نفسی کے باوجود تمام جوان بڑی مستعدی اور ہوشیاری سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ ملبے اور بچے کچے کوارٹروں کے مختلف کونوں سے زخمیوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو سہارا دے کر لاتے، اور سنسناتی گولیوں کی بوچھاڑ میں انہیں کسی نہ کسی طرح ہیلی کاپٹروں میں ٹھونسا جا رہا تھا۔ ان میں سے شاید ہی کوئی خوش نصیب ایسا تھا جس کا پورا کنبہ سلامت بچا ہو، ورنہ تو یہ عالم تھا کہ ان کے آدھے آدھے کنبے شہید ہو چکے تھے۔ کئی کنبوں کے سربراہ جو ہمارے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے مارے گئے تھے، ان کے کنبوں کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے ہم نے انہیں یہ بتایا کہ وہ لوگ کیمپ سے باہر دشمن سے نبردآزما ہیں، اور موجودہ حالت میں ان کا یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ وہ رکت آمیز منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کتنے ہی معصوم بچے اور مقدس بہنیں ایسی تھیں جن کی نظریں آخری لمحات میں بھی اپنے باپ اور سرتاجوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے دل شدت غم سے پھٹ رہے تھے۔ وہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنے ملک کے فوجیوں کو اپنی بھومی کے غداروں سے جنگ کرتا دیکھ رہی تھیں، اور یہ بیان ان اول العزم اور عمر رسیدہ ماؤں کے ذکر کے بغیر ادھورا رہ جائے گا جنہوں نے ان پرخطر گھڑیوں میں بھی اپنا حوصلہ اور ایمان سلامت رکھا۔ ایسے روح پرور مناظر اس سے پہلے چشم فلک نے کب دیکھے ہوں گے کہ وہ تقدس مآب مائیں جن کے ہاتھوں پر معمولی خراش آ جانے سے ان کی اولادوں کے دل دہل جاتے تھے، اپنے خون آلود دامنوں، خون میں تر ساڑیوں کو سنبھالتی اپنے بچوں اور بہو بیٹیوں کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ انہوں نے جاں گسل لمحات میں اپنا فرض نہیں بھلایا تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال ہی کو نہیں، ہمیں بھی تسلیاں دے رہی تھیں۔ آسمان کی سمت اپنے خون آلود دامن پھیلا کر ہماری کامیابی کے لیے دعا گو تھیں۔ یہ کربلا کی مائیں تھیں، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روپ تھیں، یہ بدر، احد، حنین کی مائیں تھیں جو صدیوں کا سفر طے کر کے سلہٹ آن پہنچی تھیں۔ یہ روایت انہیں خون میں منتقل ہوئی تھی۔ دشمن نے ان کے کلیجوں میں خنجر گھونپے، ان کے لال ان سے چھین لیے، ان کے جسموں کو سنگینوں سے چھیدا گیا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کی باعصمت باکرہ بچیوں پر درندگی کی انتہا ہو گئی، لیکن ان کے عزم کبھی بھی نہ ڈگمگائے۔ ان کے سر بفلک ارادوں کو کبھی موت نہ آئی، ان کے ولولوں کی آہنی دیواریں کبھی نہ ٹوٹیں، کبھی نہ گرائی جا سکیں۔ وہ اپنے اس مقدس فریضے میں اتنی منہمک ہوئیں کہ اپنی باری پر ہیلی کاپٹروں میں سوار بھی نہ ہو سکیں۔ ہم نے مقررہ تعداد سے قریباً 3 گنا زیادہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان ہیلی کاپٹروں میں ٹھوس دیا،
اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر زمین سے اٹھنا شروع کیا۔ ہیلی کاپٹروں نے اس وقت پرواز کے لیے پر تولے تھے جب چاروں اطراف تیز اور مسلسل فائرنگ کے ساتھ ساتھ بڑی زوردار ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ ہمارے بچے اور ہماری مائیں بہنیں دشمن کی براہ راست فائرنگ کی زد میں تھیں۔ ان کی زندگیوں کا تمام تر انحصار خداوند تعالیٰ کی ذات کے بعد اب اگر کسی پر تھا تو آرمی ایوییشن کے شیر دل کوہ شکن شاہینوں پر، جن کے کندھوں پر حالات نے انتہائی نازک اور انتہائی مشکل ذمہ داری ڈال دی تھی۔ انہیں مناسب بلندی حاصل کرنے کے لیے اونچی اڑان کرنا تھی، جس کے لیے ایک بڑا چکر فضا میں لگانا ضروری تھا، جبکہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ ان کے بلند ہوتے ہی ان پر آگ برسنے لگتی تھی۔ عین ان خطرناک اور جاں گسل لمحات میں ہمارے دو شاہین مغرب کی جانب سے نمودار ہوئے۔ وہ دور سے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے دو بڑے بڑے عقاب آپس میں پر ملائے اڑتے چلے آ رہے ہوں۔ اپنے ہدف کے نزدیک آ کر انہوں نے اپنی مخالف سمتوں میں کلا بازیاں لگا کر جھپٹنے کا انداز اختیار کیا، اور ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں قریباً ٹیڑے ہو کر ان کی گنز نے باغیوں پر قہر برسانا شروع کیا۔ اپنے دو چکر مکمل کر کے وہ آسمان کی بلندیاں چھونے لگے۔ یہ ہیلی کاپٹروں کو اشارہ تھا کہ جیالے ساتھیوں، بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹ دور کر دی ہے۔ ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ بھی انتہائی تربیت یافتہ اور ہوشیار تھے۔ انہوں نے ذرا سا موقع ملتے ہی مناسب بلندی حاصل کر لی اور جانب مشرق پرواز کرتے دشمن کی گولیوں کو منہ چڑھاتے نکل گئے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نقطوں کی شکل اختیار کرتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔